یوکرائن کے صدر زیلنسکی تاریخ میں ایک عبرت کا نشان بننے جا رہا ہے۔ چند دن پہلے تک یہ شخص مغربی دنیا کا ہیرو تصور کیا جاتا تھا، جس کے کہنے پر صرف امریکہ نے $350 ارب خرچے کیے تھے۔ مغرب کے ہر بڑے شہر میں دکانوں سے لے کر گلیوں تک آپ کو یوکرائنی جھنڈے اور روس مخالف پلے کارڈ آویزان نظر آتے تھے۔ مغربی دنیا کے تمام لیڈرز اس کے ساتھ فوٹو سیشن کروانے کو اعزاز سمجھتے تھے، تاکہ اپنی عوام کو یہ بتا کر مقبولیت حاصل کی جائے کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ یوکرائنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب وہی لیڈرز اپنے ممالک میں تارکین وطن کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے اور غزہ میں نسل کشی کی کھل کر حمایت کر رہے تھے۔ لیکن لاڈلے زیلنسکی کے لیے ہر طرح کی حمایت دستیاب تھی، اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ میڈیا اور بیانیے کی سطح پر بھی اس کے لیے اتنی حمایت موجود تھی کہ لگتا تھا کہ شاید یہ دور حاضر کا نیلسن منڈیلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیلنسکی کے خلاف ٹرمپ کے بیانات مغربی لبرلز کے لیے ایک بجلی کی طرح گرے ہیں۔ اس بظاہر نیک انسان کو ٹرمپ نے ناکام کامیڈین، الیکشن کے بغیر مسلط آمر، مغرب کو بیوقوف بنانے والا فنکار اور روس کے ساتھ جنگ میں تباہی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ لبرل امریکہ کے اہم ترجمان فرید زکریا نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات بریتھ ٹیکنگ ہے، یعنی یہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ اوپر سے ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے پیوٹن سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ فیصلہ ہم کریں گے اور زیلنسکی کو ہماری بات ماننی پڑے گی اگر وہ چاہتا ہے کہ یوکرائن کا وجود برقرار رہے۔ زیلنسکی نے شروع میں تھوڑی سی چونچا ضرور کی، لیکن آج امریکی نمائندے جنرل کیلوگ کے ساتھ میٹنگ کے بعد اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے امریکی دوستوں کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کرے گا، یعنی سالمیت کو خطرے کے نام پر 3 سال امریکی ڈالروں پر روس سے بدترین جنگ لڑی، جس میں 10 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے۔ لیکن اب جب ٹرمپ نے یوکرائن کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی دھمکی دی ہے تو بھیگی بیلی بن کر مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ غیر معمولی پیش رفت ہے۔ ایک صدر سے دوسری کی پالیسی شفٹ نہیں، بلکہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ ان کو کئی حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کے نعرے کے ساتھ باور کروانا شروع کر دیا ہے کہ امریکہ عالمی نظام کو اپنے مفاد میں چلائے گا اور عالمی آرڈر کو مستحکم رکھنے کے لیے اب بھاری معاوضہ لے گا۔ یوکرائن سے امریکہ کو کچھ خاص حاصل نہیں ہو رہا تھا، ماں سوائے اس امید کے روس ریاست کو تباہ کر کے اس خطے کے وسائل کو 1991 کے بعد ایک بار پھر پوری طرح سے اپنے قابو میں کیا جا سکے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ روس کو شکست دینا اس وقت ناممکن لگ رہا ہے تو یہ مہنگی پالیسی تبدیل کر لی گئی۔ اس طرح جمہوریت اور آزادی کی لڑائی راتوں رات ایک یوکرائنی آمر کے اکسانے پر کی گئی ایک غلطی میں تبدیل ہو گئی، ایک دم سے ہیرو زیرو میں تبدیل ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یورپ نے پچھلے 80 سالوں سے دفاع کی ذمہ داری امریکہ کو دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک نئی صورتحال کے لیے تیار نہ تھے۔ اب یہی خوف یورپ کو ڈرا رہا ہے کہ اگر بغیر کسی بحث یا مشاورت کے بادشاہ سلامتی یوکرائن کے حوالے سے حکم صادر کر سکتا ہے تو کل کو وہ ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک کر سکتا ہے۔ 1945 سے امریکی یورپی تعلقات روس کے خطرے کے ارد گرد قائم تھے، اور اس نئی پیش رفت کے بعد یہ تعلقات اگلے کچھ عرصے میں مزید تناؤ کا شکار رہیں گے، کیونکہ ان کی بنیاد اب کمزور ہو گئی ہے۔ یہاں پر یہ بات کرنا بھی اہم ہے کہ ایک بار پھر واضح ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر سوورینٹی آج بھی ایک عالمی بادشاہت کی طرح چل رہی ہے، جس کا بادشاہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے۔ باراک اوباما نے بھی عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جبکہ کئی دہائیوں سے امریکہ 80 سے زائد ممالک میں مختلف حکومتوں کے تختے الٹوا چکا ہے، لیکن آج تک اس کو کون پوچھ سکا۔ جرمن فلسفی کارل کہتا ہے کہ حقیقی بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کا احتساب نہ ہو سکے۔ یہ رول کئی دہائیوں سے امریکہ کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آج کے فیصلے امریکی لبرلز کو پسند نہیں آ رہے۔
زیلنسکی اپنے عروج میں ایک آمر سے کم نہ تھا۔ 2014 میں جب CIA نے یوکرائن میں رجیم چینج آپریشن کروایا تو اس وقت کے صدر کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ 11 پارٹیوں پر روس نواز ہونے کے الزامات میں پابندی لگائی گئی۔ اسی طرح زیلنسکی نے 2022 میں کمیونسٹ پارٹی، جو کہ 1990 کی دہائی میں سب سے بڑی پارٹی تھی اور پارلیمنٹ کا حصہ تھی، اس پر پابندی لگا دی اور الیکشن کروانے کے بجائے جنگ کی آڑ میں ایمرجنسی لگا کر حکومت کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ امریکی تجوریاں اب اس کے لیے کبھی بند نہ ہوں گی، لیکن اپنے ملک کو مکمل طور پر تباہ کروانے اور 10 لاکھ جانوں کے ضیاع، جن میں 2.5 لاکھ اموات اور 8 لاکھ سے زائد زخمی ہونے کے بعد اس بیچارے کا یہ حال ہے کہ امریکہ نہ صرف اس پر الزامات لگا رہا ہے بلکہ اپنی دی ہوئی امداد کو یوکرائن کے معدنیات پر قبضے کے ذریعے واپس لینے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حمایت میں برطانوی وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ وہ یورپ کی خاطر یوکرائن کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شخص ہے جس نے اپنی عوام کو بریگزٹ کے حق میں ووٹ دے کر 10 سال پہلے ہی یورپ کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ زیلنسکی کے ذریعے امریکہ کی دفاعی انڈسٹری نے اربوں ڈالر کما لیے، لیکن اب اس تباہی کے بعد ریکنسٹرکشن انڈسٹری پیسے بٹورنے کے لیے تیار ہے، جس میں زیلنسکی ایک چھوٹی رکاوٹ ہے۔ فارمولا عراق میں لگا، جہاں پہلے وار انڈسٹری نے تباہی کر کے پیسے بنائے اور پھر ریکنسٹرکشن کے نام پر اربوں ڈالر کمائے۔ عراق کی جمہوری حکومتوں کی طرح زیلنسکی کی حکومت بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئی ہے۔ ٹیشو پیپر سے یاد آیا کہ پاکستانی حکمران ٹیشو پیپر بننے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ ہماری اپنی تاریخ کے 2 اہم ترین زیلنسکی یعنی کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف ہیں، جنہوں نے امریکی پراکسی جنگوں میں پاکستان کو دھکیلا۔ اپنے اقتدار کے دوران ان کو لگتا تھا کہ وہ فری ورلڈ کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن جیسے ہی ان سے محدود کام لے لیا گیا، پھر بدترین طریقے سے انہیں رستے سے ہٹایا گیا، اور ان کی غلطیوں کا خمیازہ آج تک پاکستان ڈالری جنگوں، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور جمہوری قدروں کی کمزوری کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ٹرمپ کی ان حرکتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امریکہ اپنے سامراجی عزائم سے پیچھے ہٹ رہا ہے، بلکہ ان کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنے نئے ٹارگٹ کو چن چکا ہے، اور وہ ٹارگٹ ہے چائنا۔ امریکہ کی خواہش ہے روس کو چین سے دور کیا جائے اور یورپ میں پیسے خرچنے کے بجائے ایشیا پر فوکس کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی اہمیت بھی بڑھے گی، اور ہمیشہ کی طرح وطن عزیز میں حکومت سے اندر اور حکومت سے باہر کئی افراد زیلنسکی بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن انہیں یوکرائن کی حالت دیکھ کر سمجھ لینا چاہیے کہ امریکی پراکسی بننے سے نہ صرف وہ ہمارے خطے کا نقصان کریں گے بلکہ اپنے آپ کو بھی رسوا کروائیں گے۔ اس سب کے باوجود جو لوگ امریکی جارحیت کے ایجنٹ بنے، ان کا مقام تاریخ کا کوڑا دان ہی ہوگا۔